सुबह से रात तक एक ही दौर, किचन, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां। किसी ने कभी पूछा तुम थक जाती हो क्या? और जब आप थक जाती हो तो दुनिया कहती है अरे ये तो घर पे ही तो रहती है, इसमें थकान कैसी? लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ तुम सिर्फ घर पे नहीं रहती, तुम घर को जन्नत बनाती हो। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा हमेशा खुश रखे। तो आज हम बात करेंगे कि उन सब औरतों से बात करूंगी जो खामोशी से सब संभालती हैं लेकिन खुद को भूल जाती हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी अपने घर के काम करती हूँ और आप सब भी हाउसवाइफ हैं। और जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। हम पूरा दिन काम को संभालते हैं और खामोशी से सारे काम भी करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सबसे सही है। जो अपने घर को सजाती है, बच्चों की मुस्कुराहट बचाती हैं लेकिन कभी अपने दिल से नहीं पूछती मैं कैसी हूँ। देखिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अल्लाह ने आपको सिर्फ एक वाइफ, एक माँ नहीं बनाया, आपको एक रहमत बनाया है। और ये हमारे दीन की सबसे खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को रहमत बनाया है। अगर हम बेटी हैं तो हम रहमत हैं, अगर हम बीवी हैं तो हम अपने घर की मलिका है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत दे दी है। आपका हर सब्र, हर मेहनत, हर दुआ लिखी जाती है और बरकत बनकर लौट के आती है। आज मैं आपसे कोई कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगी कि जिससे कि हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अक्सर ही हम सब हाउसवाइफ अपने घरों में मगन होकर अपनी वैल्यू को खो देती हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह अपनी पोजीशन का खुद पता हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई भी पॉइंट्स अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपनी नियत और रोल को समझें। देखिए, जब हम या आप कुकिंग करते हैं, घर साफ करती हैं, बच्चों की तालीम देती हैं, अगर नियत ये है कि मैं अपने घर में सुकून और खुशी लानी है तो आपका हर काम इबादत बन जाता है। लेकिन अगर वही आप नेगेटिव सोचेंगे कि मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, मैं बच्चों को क्यों संभालती हूँ, तो वही आपका काम एक नेगेटिविटी वाला हो जाएगा। अगर हमारी नियत अच्छी है तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। और अगर हमारी नियत अच्छी है, आप अपने दिल को साफ करके, अपनी नियत को अच्छा करके कि मैं अपने घर वालों की ये काम कर रही हूँ, तो ये काम इबादत बन जाता है। आपको एप्रन भी हिजाब की तरह इज्जत वाला है क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रही हो। ये वाला पॉइंट सबसे क्लियर है। तो जब भी कोई काम करें, आप अपने घर में अपने बच्चों को संभालती है, घर की काम करती है, बड़ों की देखभाल करती है या कुछ भी एक्स्ट्रा करती है, अपने हस्बैंड की देखभाल करती है, तो आप अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखो और अल्लाह ताला से बोलो कि अल्लाह ताला ये मैं काम सिर्फ आपकी रज़ा के लिए कर रही हूँ। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपके सारे काम अच्छे होंगे और आपको कोई डिप्रेशन वगैरह भी नहीं होएगा और ना आपको आप अपने आप में डिग्रेड होंगी कि मैं इस क्यों सारे काम करूं। देखिए, आप हाउसवाइफ नहीं, आप माँ भी हैं और वाइफ भी और घर की मलिका भी हैं। अब जो नंबर बात आ जाती है वो है नंबर 2 पॉइंट, अपनी खुद की ग्रोथ ज़रूरी है। जी हाँ, दीन हमें सिखाने और समझने से मना नहीं करता। ये वाली बात बिल्कुल सही है। हर दिन थोड़ा वक्त खुद के लिए रखिए, चाहे कुरान का एक पेज हो, इंग्लिश का एक लेसन हो या ऑनलाइन स्किल क्लास। आप जितना सीखेंगी आप उतनी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बन जाएंगी। लेकिन जब हमारे अंदर ये वाली बात आ जाती है कि मुझसे तो सब आता है, मैं क्यों किसी से सलाह लूं, अगर कोई हमें कोई एडवाइस दे देता है तो हम उसकी बात का बुरा मान जाते हैं और सोचते हैं ये मुझे क्यों बता रहा है। लेकिन अगर ये वाली बात हम अपने दिल से निकाल दें और किसी की कोई अगर हमें कोई सलाह देता है या बात बनाता है तो उसे हम एक सबक बनकर अपनी पल्लू से गांठ बांध लें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और देखिए, ज़िंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता, हर
قدم پہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اپنے اندر سے یہ جو آپ کے اندر ایگو ہے کہ مجھے سب آتا ہے، یہ نکال دیجئے. سب سے ملیے تو آپ ایسے ہوگا ملیے کہ آپ سے کچھ آتا ہی نہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جب عورت مضبوط ہوتی ہے تو پوری جو نسل ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. اب جو نمبر 3 پوائنٹ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو اگنور مت کیجیے. جی ہاں، اکثر یہ ہم خواتین جو ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہے اسپیشلی، ہم کیا کرتے ہیں، سب کا دھیان رکھ لیتے ہیں، سب کو اچھے اچھے کھانے بنا کر دے دیتے ہیں، صبح ہی صبح ناشتہ سب کو دے دیتے ہیں. لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے، کوئی بچوں کا بچا کچا کھا لیتے ہیں، یا جو ہمیں ملتا ہے ہم وہی کھا کے اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اور پورے دن ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور شام کو کیا ہوتا ہے، ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، جس میں کوئی ہمیں پانی کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو یہ والی بات جو ہے، یہ والی بات اپنے دھیان میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو اگنور نہیں کرنا، اپنا خیال رکھنا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اپنا خیال رکھنا. صفائی، خوشبو، اچھی ڈریسنگ، یہ سب سنت ہے. جب آپ خود کو عزت دیتی ہیں تو لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. خود کو مرر میں دیکھیے اور کیجیے، میں اللہ کی ایک خوبصورت مخلوق ہوں اور میں اپنے گھر کی روشنی ہوں. بے شک. اب جو نمبر 4 آتا ہے وہ ہے کمپیریزن اور گلٹ کا. تو آپ کمپیریزن اور گلٹ کو چھوڑ دیجئے. اکثر ہی ہم جو عورتیں ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ہمارے اندر جو کمپیریزن ہے وہ ہمارے اندر بہت بڑی چیز ہے. ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنے اندر احساس کمتری کو جگا لیتے ہیں. دوسروں کی لائف کو دیکھ کر اپنے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے. دیکھیے سوشل میڈیا پہ سب پرفیکٹ دکھتے ہیں، لیکن ہر گھر کے اندر اپنی اسٹرگل ہوتی ہے. اب اگر آپ کیمرے کے سامنے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہے، اب مان لیجیے میں کوئی یوٹیوبر کو دیکھ رہی ہوں، کوئی ولاگس کو دیکھ رہی ہوں، تو اس کے ویوز ملین میں جاتے ہیں اور ہمارے بہت کم جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے دوسروں سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا اور گلٹ فیل کر دیا کہ میرے تو ویوز ہی نہیں آتے، اس کے آتے ہیں اور میں اس کو چھوڑ دوں گی تو میرے ویوز نہیں آئیں گے. لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیں تو دیکھیے، اگر آج 1 سبسکرائبر بڑھا ہے، کل کو 2 بڑھیں گے. اگر آج 2 ویوز ہیں تو کل کو 4 بھی بڑھیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہنی چاہیے. اور یہ جو ہماری کمپیریزن والی، دوسروں سے کمپیئر کرنے والی بات ہے، اسے چھوڑ دیجیے. گلٹ اپنے اندر سے نکال دیجیے. ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب اپنی قسمت کا کھاتے ہیں. اور جب آپ کوشش کریں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گی. تو دوسروں کی لائف کو مت دیکھیے، بلکہ اپنے سے نیچے کی لائف کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کریے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 ٹائم کا کھانا دے رکھا ہے، بچے دے رکھے ہیں، صحت دے رکھی ہے، سکون کی نیند دے رکھی ہے، اور آپ بنا کسی قرضے کے اپنے گھر میں خوش ہو، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو. یہ سب سے اچھی بات ہے. تو اپنی زندگی میں شکرانہ ضرور کریے اور اپنے سے نیچے کو دیکھیے. یہی ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہوتی ہے. اور دیکھیے آپ سب اپنے کام آرام سے کر رہی ہیں، خوبصورتی سے کر رہی ہیں، اور آپ اپنے فیملی کو پورا خوش کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں. یہی سب سے خوبصورت بات ہے. اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر مت کیجیے، بس ہر دن تھوڑا بہتر ہونے کی کوشش کیجیے. اور میں آپ سب کو کہنا چاہوں گی، اپنی پوری یوٹیوب فیملی کو، کہ آپ ایک مدر، ایک وائف، ایک ڈاٹر ان لو ہی نہیں، آپ ایک فاؤنڈیشن ہے جس کے بنا کوئی گھر ٹک نہیں سکتا. اپنی ویلیو صرف دوسروں سے ایکسپیکٹ مت کیجیے، خود بھی خود کو ماشاء اللہ کہنا سیکھیے. جی ہاں، جب آپ خود کو پہچانیں گی تو دنیا بھی آپ کو پہچاننے لگے گی. اپنی دعاؤں میں یہ کہنا مت بھولیے کہ یا اللہ مجھے اپنی زندگی میں برکت دے، یا اللہ مجھے میری زندگی میں برکت دے، مجھے اپنی طاقت اور سکون کا احساس کروا. یا اللہ مجھے اپنی برکت دے ہماری زندگی میں، اور مجھے اپنی رحمت بنائے رکھنا. اگر آپ بھی فیل کرتی ہے کہ آپ اپنی ویلیو بھول گئی تھی تو آج سے خود سے وعدہ کیجئے، میں صرف اپنی لائف نہیں، اپنی دین، اپنی لائف اور اپنے سپنوں کو بھی بیلنس کروں گی. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان سب بہنوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنی ویلیو کھو چکی ہیں. اور یہ ویڈیو اگر یہ کسی کے کام آ جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی بات
ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ان سب کو بھیجیں جسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ویلیو کھو چکی ہے، جو سب کے لیے تو جیتی ہیں لیکن خود کے لیے ایک پل چاہتی ہیں. کیونکہ یاد رکھیے، ایک عورت اٹھتی ہے تو سب اٹھ جاتے ہیں، لیکن جب ایک عورت اپنے گھر میں بیمار پڑ جاتی ہے تو پورا گھر تہس نہس ہو جاتا ہے. تو آپ کو ابھی اٹھنے کی ضرورت ہے اور اپنے کام پہ دھیان دیجیے، اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیجیے اور اپنے بچوں کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. کبھی بھی اپنی ویلیو کو چھوٹا مت سمجھے، اپنی لائف کو پیار سے خوشیوں سے گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. بچوں میں اچھی تربیت ڈالیں جس سے کہ آپ کو بھی انہیں دیکھ کر خوشی ہو. تو بس ایک یہ چھوٹا سا ولاگ تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا، میں آپ سب بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے میری ویڈیوز کو بہت پسند کیا ہے، اس کا تہہ دل سے شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ کے لے کر آتی رہوں گی. آپ اپنا دھیان رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال کریے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.